یہ رجب کی 13، یہ شعبان کی 3، یہ ربیع الاول کی 17، یہ رمضان کی 15، یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ رجب نہ تھا تو علی تھا۔ کیونکہ یہ جتنی بھی تاریخیں ہیں یہ اسلامی تاریخیں، یہ چاند سے منسوب ہیں۔ چاند نہ تھا یہ تھے، ماہ و سال نہ تھے تو یہ تھے۔ تو میں جشن فرش سے نہیں عرش سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ علی کعبے میں نہیں آئے، علی کعبے سے آئے۔ جو اردو لطافت سمجھتے ہوں، جو اردو کی گہرائی سمجھتے ہوں، جو اردو ادب سے واقف ہو، علی کعبہ میں نہیں آئے، علی کعبہ سے آئے۔ کیونکہ کعبہ کی بنیاد تو ابراہیم نے رکھی تھی، اور آدم کی توبہ قبول کروانے والے اسماء میں علی کا نام شامل تھا۔ تو یہ کب تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، کب تھے، یہ لفظ دم توڑ دیتے ہیں، زبان جبرائیل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ میں کیا کہوں، رسول نے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے۔ رسول کا یہ کہنا، مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا اللہ کا نبی تیرا یہ نور کب سے ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے جب کب نہ تھا، جب نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے، نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ کن میں مٹھاس تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی، نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ خرد کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی، ایک اللہ کی مستی تھی۔ فَإِنَّكَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرنے والے ہم ہیں، سب سے پہلے اللہ کو اللہ کہنے والے ہم ہیں۔ کچھ نہ تھا اور ہم تھے، کچھ نہ ہوگا اور ہم ہوں گے، اتنا کہنا تھا۔ اس نے کہا اگر کچھ بھی نہیں تھا تو وہ کہاں تھا اور آپ کہاں تھے؟ نبی نے فرمایا ہم اس میں رہتے تھے، ہم اس کے نور کے ساتھ منسلک تھے۔ اس نے چاہا کہ اپنے ہی نور کو اپنے ہی سراپے میں دیکھے، اس نے اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو جدا کر دیا۔ ہمارے نور کو جدا کرنا تھا، یا خدا نے 12 حجابات بنائے، 12,000 سال تک ہمارا یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو دائم الیصب کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 9,000 سال تک یہ نور حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان الرفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہو وقریب رفت کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 7,000 سال تک یہ نور حجاب منزلت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 6,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجلال کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 5,000 سال تک یہ نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الملک والقدوس کی تسبیح پڑھتا رہا۔ 4,000 سال تک یہ نور حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا۔ 3,000 سال تک یہ نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الموت تسبیح پڑھتا رہا۔ 2,000 سال تک یہ نور حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل تسبیح پڑھتا رہا۔ 1,000 سال تک یہ نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ ان 12 حجابات سے، ان 12 پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا۔ فقطر منہم مئات الف قطرۃ 24، میرے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے۔ کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے، خدا نبی بناتا گیا، اور نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، علی کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، ان کے پسینے سے یوسف جیسے حسین بنتا۔ بسم اللہ، قطرے گرتے گئے، قطرے گرتے گئے۔ جشن عرش سے، ابھی تو زمین پہ آیا ہی نہیں، ابھی تو زمین خلق ہی نہیں ہوئی، ابھی تو آدم بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نے 12 حجابات میں اس نور کو رکھا، صفر نور بشکل علی۔ ان 12 حجابات سے نور کا نکلنا تھا، خدا نے طیب اور طاہر دریاؤں میں منتقل کیا۔
یہ درہ کرم میں گیا، درہ کرم سے درہ سخا میں گیا، درہ سخا درہ جود میں آیا، درہ جود سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ نبوت میں آیا، درہ نبوت سے درہ رسالت میں آیا۔ ان مقدس دریاؤں کو نور عبور کرتا کرتا صلب حضرت آدم میں آیا۔ صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا، خدا نے ملائکہ سے کہا اب کرو سجدہ۔ صلب آدم میں نور کا آنا تھا، خدا نے ملائکہ سے سجدہ کروا دیا۔ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مہلائیل میں آیا، صلب مہلائیل سے صلب بازر میں، صلب بازر سے صلب ادریس میں، ادریس سے صلب اخنوک میں، اخنوک سے مسلوش میں، مسلوش سے ملک میں، ملک سے نوح میں، نوح سے سام میں، سام سے ارفق، ارفق سے شالک، شالک سے آبر، آبر سے فالک، فالک سے ارغو، ارغو سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کدار، کدار سے بن، بن سے حمل، حمل سے تابت، تابت سے یس، یس سے یمسی، یمسی سے عد، آ سے عدنان، آ سے عدنان سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خدیمہ میں آیا، خدیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے غاب میں آیا، غاب سے فہر میں آیا، فہر سے نبی میں آیا، نبی سے کعب میں آیا، کعب سے کلاب میں آیا، کلاب سے زید میں آیا، زید سے قصا میں آیا، قصا سے عبد مناف میں، عبد مناف سے ہاشم میں آیا، ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا۔ صلب عبد المطلب اس نور کا پہنچنا تھا، خدا سے نور کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں آیا وہ 17 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ بن کے ادھر آیا، اور جو صلب ابو طالب میں آیا وہ 13 رجب کو علی ولی۔ سارے بولو مل کے آخر تک حیدری۔ بسم اللہ صلی آپ جی ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب، ایک آغوش آمینہ میں چمکا، ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں چمکا۔ ان کا بچپن طیب، ان کا لڑکپن طہار، ان کی جوانیاں بے داغ۔ دو عظیم ماؤں کی گود میں یہ نور پلتے رہے۔ جو 17 ربیع الاول کو آیا وہ ابو طالب کے گھر میں پلتا رہا، جو 13 رجب کو آیا وہ اللہ کے گھر میں چلتا رہا۔ کیونکہ حضرت علی کا خانہ کعبہ میں اترنا یہ نہ کوئی محض اتفاق تھا، بلکہ خدا نے ایک قرض کا بدلہ دیا، ایک احسان چکایا ہے۔ کیونکہ اللہ اور ابو طالب کا رشتہ بڑا پرانا ہے۔ خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا، اب حق بنتا ہے، اب حق بنتا ہے کہ تیرا علی میرے گھر میں آیا۔ تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، حق بنتا ہے میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں۔ لیکن اگر میں احسان کے بدلے احسان کی صورت میں دیتا رہا تو کل کو 13 رجب کی رات ہوگی، کانگو افریقہ ہوگا، اور نماباشی میں بیٹھے ہوئے مومنین کہیں گے اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا، خالق ہو کے مخلوق سے مقابلہ کرتا رہا، اللہ اور ابو طالب کا مقابلہ بنتا نہیں تھا۔ تو پھر ابو طالب ایک احسان میں تجھ سے اتنا بڑھ کے کروں گا جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ میرا نبی تیرے گھر میں آیا، تیرا علی میرے گھر میں آئے گا، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کرتا ہوں، تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھانا، میں تیرے نبی علی کا نکاح تو فرش پہ پڑھا دینا، میں عرش پہ پڑھا دوں۔ یہ حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی آ سکتے تھے۔ محمد کا نور علی، اللہ کا نور محمد، محمد کا نور علی، حسن حسین ہے دو پھول اور فاطمہ کلی، 5 نعرہ پنجے تمی، 1 نعرہ حیدری۔ اب میں بڑی جلدی ختم کروں گا، اور میں سراج بھائی سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ ہمیں وقت دیا گیا تھا 10 بجے تک، لیکن یہ جو درمیان میں مائی خراب ہوا یہ بھی ہمارے ٹائم سے نکل گیا۔ اب اتنا تو حق بند ہے نا، یہ تھوڑا ٹائم آگے ہو سکتا ہے جو جماعت کے بسم اللہ نہیں، یہ مجمع سے میں اجازت نہیں مانگ رہا، آپ تو کہیں گے پوری رات بسم اللہ جشن ہوتا ہے،
دیکھیں میں جو اس جماعت کے اس ادارے کے منتظمین ہیں، عہدیداران ہیں، بالخصوص جو پریزیڈنٹ ہیں جناب عقیل صاحب، ہاں میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا وقت اب طویل کر دیا جائے، کیونکہ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر پروگرام جو ہے وہ تاخیر سے ختم ہوگی. ٹھیک، اب مولا علی کا خانہ کعبہ میں آنا عین بقائے توحید ہے. یقین کیجئے میں ممبر پہ آج کی شب کہہ رہا ہوں، دنیا میں کسی کا عقیدہ توحید مشکوک ہو سکتا ہے، علی والوں کا نہیں ہو سکتا. اب میں سطر کہوں، علی عباس میں شباب ہے، جوانی ہے، تو میں ایک ہلکی سی سطر کہنے لگا ہوں. لوگوں نے لا الہ بت پرستوں سے سیکھی ہے، ہم نے کعبہ کے مالک سے سیکھی ہے. ہمارا عقیدہ توحید مشکوک نہیں ہو سکتا. آج کسی سے پوچھو جو کہتے جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شیعہ یہ حضرت علی کو نعوذ باللہ علیہ باللہ نقل کفر مشہد کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت علی کا خانہ کعبہ میں آنا ہی بقائے توحید ہے. اے میرے اللہ، تو نے اسی گھر سے، اپنے ہی گھر سے تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا تھا. حضرت عیسیٰ کی ماں جناب مریم آئی نہیں تھی، رہتی ہی اللہ کے گھر میں تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی. عین وقت ولادت نکال دیا، آئی کو نہیں بھیجا، رہتی ہوئی کو نکالا. اور مادر حیدر کرار خود نہیں آئیں، انہیں گھر بیٹھی کو بلایا گیا. میرے اللہ انہیں نکالا ہے، اسے بلایا ہے وہ نبی کی ماں، یہ ولی کی ماں، وہ بھی تیری حجت، یہ بھی تیری حجت، وہ بھی تیری نشانی، یہ بھی تیری نشانی. میرے اللہ تو نے مادر عیسیٰ کو نکال دیا اور مادر حیدر کو بلا لیا. فرمایا اسے نکال کے بھی توحید بچائی، اسے بلا کے بھی توحید بچائی. اگر عیسیٰ کی ماں میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی، قیامت تک عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی. بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. تم مسلمان جواب کیا دیتے؟ عیسائی بار بار تمہارے سامنے آ کے کہتے ہمارے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، کیونکہ تم مسلمان مانتے ہو کہ ہمارا عیسیٰ اللہ کے گھر میں آیا، بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا، اس لیے میں نے مادر عیسیٰ حضرت مریم جنہیں میں نے بتول کہا تھا انہیں میں نے اپنے گھر سے نکال دیا. اچھا میرے اللہ، یہ تو فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکالا تھا تاکہ تیری توحید پہ حرف نہ آئے، تیری توحید بچ جائے، لیکن تو نے علی کی ماں کو بلا کے توحید کیسے بچائی ہے؟ فرمایا دنیا نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے، لیکن قدرت کی نگاہیں دیکھ رہی، ایک وقت آئے گا کہ لوگ علی کو اللہ کہیں گے، اس لیے میں نے علی کو اپنے گھر میں اتار دیا، علی کو اپنے گھر میں پیدا کر دیا. جب بھی تیرا نجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا، 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 تاکہ میں دنیا کو بتاؤں علی اور ہے اللہ. علی اللہ کے گھر میں آیا، علی اللہ کے گھر میں آیا. اور جتنے یہ نوجوان بیٹھے ہو، خدا کی قسم تم انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہو، تم سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہو، سینہ تان کے مقابلہ کیا کرو. ہمارا عقیدہ توحید مشکوک نہیں. آج تم سے کوئی بحث کرے، ان سے پوچھو تم نے اللہ کو کیسے مانا ہے؟ حواس خمسہ میں تو اللہ آیا ہی نہیں، دیکھا کسی نے نہیں، سنا کسی نے نہیں، چکھا کسی نے نہیں، مس کسی نے نہیں کیا، تو پھر اللہ کو مانا کیسے؟ وہ کہتے ہم نے نشانیوں سے اللہ کو مانا ہے، ہم نے نشانیوں سے اللہ پہچانا ہے. ہم نے کہا وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ وہ کہتے سورج نکل کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، سورج غروب ہو کے بتاتا ہے کوئی غروب کرنے والا ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں انہیں کوئی چلا رہا ہے، انسان خلق ہو کے بتا رہا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتا رہا ہے کہ کوئی موت دے رہا ہے. میں پورے وضوح کے ساتھ اس منبر پہ آج جشن کی رات کہہ رہا ہوں، تم نے جن نشانیوں سے اللہ کو پہچانا ہے ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، سورج کی زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ پہ ہیں، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، نیکائر رزق تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں، جو امور قدرت پہ محیط ہیں، وہ فرشتے علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم
بن کے, کبھی اسیر بن کے, کبھی قیدی بن کے, کبھی جھولا جھلانے کے لیے, کبھی درزی بن کے کپڑے لے کے آتے ہیں. اب ہم سے پوچھو کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے, وہ علی اور. رجب کو مادر علی خانہ کعبہ میں آئے, جہاں سے میرے بھائی علی عباس عسکری نے چھوڑا. وہیں سے ایک جملہ کہوں گا, اور ماشاءاللہ لمبا باشی, ذکر علی کی گلپاشی, سراج بھائی نے سراج منیرہ کا تذکرہ, علی نے عباس کے وسیلے سے عسکری بن کے محفل کو گرما دیا, اور مزید آپ کے چہروں کو فرحان بخشنے کے لیے تشریف فرما ہے. مادر حیدر کرار اپنے گھر سے نکلی, مرضی سے آئی نہیں, اللہ نے دعوت دے کے بلا لیا. یہ جو حضرت ابو طالب کے گھر سے, یہ نقشہ آپ نے ذہن میں تصویر بنانی ہے. خطیب کا کام ہوتا ہے مصوری کرنا, آپ کے ذہنوں میں تصویر لفظوں کے ساتھ رنگ بھرنا, آپ کو صرف سنے نہ آپ کو نظر آئے. جناب فاطمہ بنت اسد جب اپنے گھر سے نکل کے گلیوں سے ہوتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو کیا مکہ کے لوگوں نے نہیں دیکھا؟ یہ لوگ تو رہتے ہی بیت اللہ کے قریب, خانہ کعبہ کے قریب تکیے لگا کے بیٹھتے تھے. خانہ کعبہ کے قریب یہ تکیے لگا کے بیٹھتے تھے, ان کے بیٹھنے کی جگہ خانہ کعبہ تھی. جب علی کی ماں چلتی ہوئی دیوار کعبہ کے قریب آئی اور بی بی نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا, علماء کرام تشریف فرما ہے, دعا آج بھی تاریخ پہ لکھی ہوئی ہے, اللہم بحق حاضل مولود. بی بی نے کہا میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ. شہزادی نے کہا میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ. علماء کرام تشریف فرمائے, میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے, مولود بچے کے لیے ہمارے ہاں اردو میں جو بہت سے الفاظ ہیں, کیونکہ یہ اردو لشکری زبان ہے, اس میں وسعت نہیں ہے, اس میں قبیلے نہیں. عربی میں خاندان ہے لفظوں کے, قبائل ہیں لفظوں کے. مولود کس بچے کو کہتے ہیں؟ کس میں ہیں؟ ماں کے پیٹ میں ہو, شکم مادر میں ہو تو مولود نہیں ہوتا, جنین ہوتا ہے. دنیا میں آ جائے تو مولود ہوتا ہے. جب جھولے میں آ جائے تو سبی ہوتا ہے, دودھ پینا شروع کر دے تو رضی ہوتا ہے, گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو طفل ہو جاتا ہے, تھوڑا سا مزید بڑا ہو تو لڑکپن ہوتا ہے, پھر نوخیز بنتا ہے, پھر شباب آتا ہے, پھر مشکلوں پہ حاوی ہونا شروع ہو جائے تو جری بنتا ہے, اور جب مشکلیں اسے رستہ دینا شروع کر دیں تو پھر وہ رجل بنتا ہے. رسول نے خیبر میں کہا تھا کل میں علم رجل کو دوں گا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو جنین ہوتا ہے. بی بی نے یہ نہیں کہا دعا میں کہ میرے اللہ تجھے اس جنین کا واسطہ, بی بی نے کہا تجھے اس مولود کا واسطہ. بی بی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی اور دیوار نے کھلنا شروع کیا. وہ جو دیوار کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے, کہ رات کی تاریکی میں علی کی ماں نہیں آئی, دن کی روشنی میں چلتی ہوئی آئی تھی. دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا. اچھا, بی بی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا, یہاں پر منبر سے یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ بی بی دیوار کی طرف اس لیے گئی تھی کہ دروازے پہ تالا تھا. جاؤ جا کے علماء کرام کے سروں پہ قرآن رکھو, یہ دروازے پہ جو تالا تھا اس تالے کی چابی ابو طالب کے گھر میں تھی. متولی خانہ کعبہ حضرت عمران ہے. حاجیوں کو پانی پلانا, سقائے حرم,
یہ تو ہاشمیوں کے گھر میں ہے. متولی حضرت ابو طالب ہے. جب حضرت ابو طالب کے گھر میں چابی پڑی تھی اور بی بی گھر سے چابی لے کے چلتی, تالا کھولتی, دروازہ کھلتا اور بی بی آ جاتی. بی بی چابی لے کے نہیں آئی. بی بی دیوار کعبہ کے قریب آئی, ہاتھ رکھا, دیوار پھٹ گئی. مکہ کے لوگوں نے, مکہ کے سرداروں نے, قریش کے بڑوں نے بی بی کو دیوار کعبہ سے کعبہ کے اندر جاتے دیکھا. یہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ بیت الشرف, یہ عزت والے گھر سے یہ عمران کی زوجہ جو کبھی بھی یوں بازار میں نہیں آئی, یہ گھر سے چلتی چلتی آ رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ دیوار کے قریب کھڑا ہوا. دیوار پھٹی ہے تو یہ سہمے ہیں. اس سے زیادہ مزید ڈر گئے کہ دیوار پھٹنے کے بعد پھر ایسی ہو گئی جیسے کبھی پھٹی ہی نہیں تھی. انہوں نے یہ معجزہ دیکھا, انہوں نے یہ بات دیکھی. یہ بات پہلے عرب میں ان کے سامنے زندہ کبھی آئی نہیں تھی. انہوں نے یہ معجزہ دیکھا, یہ اٹھے, انہوں نے اپنی چادریں, اپنی پگڑیاں سنبھالی, حضرت عمران کے دروازے پہ, حضرت عمران کے دروازے پہ دستک دی. حضرت ابو طالب نے, حضرت عمران نے, علی کے باپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. اس نے پھولے ہوئے سانس, دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ مشرکین مکہ کو, خانہ کعبہ سے بھاگے ہوئے لوگوں کو اپنے دروازے پہ کھڑے دیکھا. حضرت عمران نے کہا, یوں میرے دروازے پہ کچھ چل کے آئے ہو, تمہاری سانس کی پھولی ہے, تمہاری دھڑکنیں کیوں تیز ہیں, تمہاری رنگتیں کیوں اتری ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی زبان سے کلاتے ہوئے کہا, وہ عمران تیرے گھر سے ایک, وہ تیری زوجہ نکل کے وہ دیوار کعبہ کے قریب گئی, ہم وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے, اس نے دیوار پہ ہاتھ رکھا, ہم ابھی سوچ رہے تھے یہ بی بی دیوار کے قریب کو کھڑی, ابھی ہم سوچ رہے یہ دیوار پھٹ گئی اور تیری زوجہ گھر کے اندر چلی گئی اور دیوار کعبہ مل گئی. ابو طالب جلتی ہے, ہم تمہیں بتائیں کہ کہاں سے گئی, ہم تمہیں بتائیں کہاں سے گئی, ہم تمہیں بتائیں کہاں سے گئی. حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا, ہم تمہیں اطلاع دینے آئے ہیں, تمہیں چاہیے کہ اپنی زوجہ کی خیریت کے لیے ہمارے ساتھ چلو, تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہے ہو. حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا, جانے والی جانے اور بلانے والا جانے, جانے والی جانے اور بلانے والا جانے, جانے والی جانے اور بلانے والا جانے, میزبان جانے اور مہمان جانے. حضرت ابو طالب اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے. 13 رجب کو گئی تھی, 13, 14, 15, 16 رجب 3 دن اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی. آپ کیا سمجھتے کہ 3 دن مکہ میں خاموشی رہی, 3 دن مکہ میں گھروں میں کھانے بنتے رہے؟ یہ 3 دن باری باری آتے تھے, دیوار کعبہ کے قریب کھڑے ہوتے تھے, دروازے پہ تالا دیکھتے تھے, دیکھ کے کہتے تھے, رات والے دن والوں کو بتاتے, دن والے رات والوں کو بتاتے, رات کا پہرا, دن کا پہرا. گھروں میں عورتیں مردوں سے پوچھتی, بی بی آئی کہ نہیں آئی, بی بی آئی کہ نہیں آئی, بی بی آئی کہ نہیں آئی. گھروں میں بیٹھے ہوئے عورتوں کی گول میں بیٹھے ہوئے بچے اپنی ماں سے پوچھتے, اماں بتاؤ وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی, وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی. اس کا مطلب ہے جو کام 13 رجب کے 12 رجب کی رات کو ہوا تھا وہ پورے مکہ میں پھیل گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا اس گھر کے اندر کوئی عورت گئی, اس گھر کے اندر کوئی مستور گئی ہے, اس گھر کے اندر کوئی بی بی گئی ہے. یہ 13 رجب, 14 رجب, 15 رجب, 16 رجب تک مکہ کے لوگ کبھی کبھی دیوار کعبہ کے قریب آتے, کبھی دروازے کعبہ کے قریب آتے. یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے, بڑھ بڑھ کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھتے رہے. 16 رجب کو دروازے ابو طالب کا دوبارہ کھلنا تھا, ابو طالب کے گھر کا کھلنا تھا. انہیں پتا چلا کہ اب کوئی نکلے گا, اب کوئی آئے گا. یا رسالت باب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دیوار کعبہ کے قریب آنا شروع ہے. انہوں نے ابو طالب کے گھر سے رسول کو آتے دیکھا. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ محمد آئے اور اسی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جائے, یہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے دروازہ کعبہ پہ آ کے دستک دینی شروع کی. دروازہ کعبہ پہ زور زور سے دستک دینی شروع کی. یہ دروازہ کعبہ پہ دستک دے رہے تھے. ادھر سے 16 رجب کا سورج نکل کے مکہ کی سرزمین پہ دیوار کعبہ کے اوپر اپنی کرنیں ڈال رہا تھا. یا اللہ کے گھر سے آواز آئی, اللہ کی, اے علی کی ماں اٹھ اور میرے گھر کا دروازہ کھول, اٹھ اور میرے گھر کا دروازہ کھول, اٹھ اور میرے گھر کا دروازہ کھول. بی بی نے کہا بلایا دیوار سے تھا, واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ آواز آئی, آج پورا مکہ میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے, اٹھ میرے گھر کا دروازہ کھول اور اپنے ہاتھوں سے علی بلند کر, تاکہ میں دنیا کو بتا دوں جب بھی کوئی میرے دروازے پہ دستک دیتا ہے اندر سے علی آتا. سارے مل کے جب بھی میرے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے اللہ نہیں آتا, اندر سے علی.
علی کی ماں علی کو لے کے گھر سے وہ جو نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا وہ دوبارہ ملا. رسول نے یوں ہاتھوں کو بڑھایا, علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, نبوت اور امامت کی آنکھیں ملی. نبی نے علی کے چہرے کی زیارت کی, علی نے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کی. یہاں پر ہمارے بر صغیر کا بہت بڑا خطیب, خدا درجات بلند فرمائے, قبلہ عزت سنجیدی صاحب, میں انہی کا جملہ انہی کے نام سے پڑھنے لگا ہوں اور اس جملے کا ثواب بھی اللہ قبلہ کی روح کو پہنچائے. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول نے اپنی زبان علی کو چسائی, جو علی نے چھوڑ دی علی کے بچوں نے باپ کا چھوڑا ہوا مال سمجھ کے چوس لی. رسول نے علی کے چہرے کو دیکھا, علی نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا, سینے سے لگایا, چہرے پہ مسکرا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ انا محمدن رسول اللہ, میں مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں. یا رسول اللہ اعلان اب کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اب کرنا بنتا ہے, کیونکہ میں مکہ کی گلیوں میں آ کر رسول نہیں بنا, میں رسول تب سے ہوں. اگر میں یہاں اعلان کرتا تو گواہ کہاں سے لاتا؟ اب گواہ آ گیا ہے, اب میں رسالت کا اعلان کروں گا اور یہ میری تصدیق کرے گا, میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں گا اور یہ تصدیق کرے گا. رسول نے آخری جملہ, یہ آخری 1 یا 1.5 منٹ ہیں, پھر میرے بھائی فرحان آ جائیں گے. رسول نے بلا تشبیہ یوں علی کو دیکھا, سینے سے لگایا, وہ آسمان کی جانب کیا. کرنے کے بعد رسول نے علی کو لوری دینی شروع کی. فرمایا لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, حربوں کا حربی, بغضوں کا بغضی, عدووں کا عدوی, انت منی و انا منکا. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا بدن میرا بدن, تیرا جسم میرا جسم, تیرے دوست میرے دوست, تیرے دشمن میرے دشمن. جو تجھ سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا, جو تجھ سے صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا. اس لیے انت منی و انا منکا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اب یہ آخری جملے اور یہیں پہ جشن اختتام ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ سلام زندگی باقی, ملاقات باقی. پھر دوبارہ آئے تو آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی. اللہ سراج بھائی کو, عارف بھائی کو, ان تمام بھائیوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے جو آپ مومنین کے چہروں کی زیارت کا وسیلہ بنتے ہیں. خدا اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے, یہ گھر ہمیشہ مہکتا رہے. میں ممبر پہ برسرے ممبر جشن کے موقع پر اس عجیب روحانی ماحول میں دل سے دعا دے کے جا رہا ہوں, میرا مولا انہیں زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. اتنی خوبصورت محفل, اتنی نورانی محفل, اتنی روحانی محفل. میں نے آپ کے سامنے جملہ کا, رسول نے کہا یا علی تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت. یہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں, عہدہ بھی آپ کا بڑا, عمر بھی آپ کی بڑی, حق بنتا تھا آپ یہ کہتے یا علی میرا خون تیرا خون. فرحان بھائی میرا گوشت تیرا گوشت. باپ کیا کہتا ہے بیٹے کے لیے؟ یہ میرا خون ہے. بیٹا باپ سے نہیں کہتا کہ یہ میرا خون ہے. یہ حدیث میں ممبر کے پہ کوئی سر چھپا کے حدیث نہیں پڑھ رہا, یہ اہل سنت کی کتاب و مشکات میں لکھی ہے. احمد بن حنبل نے بھی اس کی تصدیق کی ہے, ترمذی نے اس کو لکھا ہے, ابی داؤد نے اس کو لکھا ہے. رسول نے فرمایا اے علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. یا علی حق, یا رسول اللہ حق یہ بنتا ہے آپ یہ کہیں کہ میرا خون تیرا خون. نسبت اگر آپ کی طرف سے ہو پھر بھی معتبر ہے, عزت والی نسبت ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اے علی میرا خون تیرا خون ہے. یا رسول اللہ یہ فلسفہ, یہ حکمت سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا خون میرا خون, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا دوست میرا دوست, تیرے دشمن میرے دشمن. اس بات کو میں کھولوں گا تو مجھے 15-20 منٹ چاہیے اس کے فلسفے کو پڑھنے کے لیے, لیکن اتنا زندہ ذہن مجمع سامنے ہے کہ میں علی عباس پڑھ رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا, میں نے تقریر کی, میں دیکھ رہا تھا, ایک بھی لفظ زمین پہ نہیں گرا. یوں آپ کی سماعتوں کے کشکول تیار کھڑے, نہ لفظ کا لہو ہوا, نہ کسی جملے کا قتل ہوا, نہ کوئی سطر زخمی ہوئی, نہ پڑھنے والے کا دل ٹوٹا,
نہ ہماری امیدیں شکستہ ہوئیں. یقین کریں ممبر سے دعا دے کے جا رہا ہوں, دل سے خوشامد, دل سے راضی ہو کے ہم آپ سے جا رہے ہیں. ویسا جشن سننا جیسا مولائیوں کو سننا چاہیے, ویسے آپ کے چہرے مسکرائے ہیں جیسے شریف ماؤں کے بچوں کو آج مسکرائے. ہماری مجبوری کا نام علی ہے, ہمارے عشق کا نام علی ہے. میرے اہل سنت بھائی بھی جشن میں شریک ہیں. علی سچ ہے اور ہم سچ بولتے ہیں. علی کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے, ہم سچ بولتے ہیں. رسول نے کہا ہے علی تیرا گوشت میرا گوشت. اب میں اس کو کھولوں گا نہیں, میں اس کو ایسے بند کر کے آپ کو دوں گا اور آپ گھر جا کے کھولیے گا, پھر مہکتی رہے گی یہ سطر جب تک آپ زندہ رہیں گے. رسول نے فرمایا تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون. اب ان دو جملوں میں قبلہ مجتبیٰ صاحب, میں گوشت اور خون نکالوں گا, فلسفہ کھل کے باہر آ جائے گا. میں گوشت اور خون نکالوں گا, بات کھل جائے گی. تیرا گوشت میرا, تیرا خون میرا خون. اب میں گوشت اور خون نکالوں گا, تیرا میرا. لے فرحان بھائی تیار ہو جائیے گا, موبائل اپنا زمین پہ رکھیے گا, کتابیں اپنی ٹھیک کیجئے گا. اس ایک سطر کے بعد 30 سیکنڈ کے بعد میں ممبر کے مصلی سے اترنے لگا ہوں اور آپ عشق کی نماز کی اقامت ادا کرنے کے لیے ممبر کی طرف آنے لگے ہیں. میں نے کہا کہ گوشت اور خون نکال دیا. رسول نے یہ نہیں کہا میرا تیرا, رسول نے کہا تیرا میرا, تیرا میرا, تیرا میرا. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میرا تیرا؟ فرمایا محمد جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو میرے ہوں گے اور تیرے نہیں ہوں گے, تیرا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا